السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم وسمع کل شیء ما دائم الفناء والعدم، كما قال ذا شأن كل شيء هالك لا وجه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يحب المتقين۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی باتوں نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی بہترین ذات راہ ہے اور بہترین سرمایہ نجات اور حیات ہے۔ تقوی کے زیر سایہ ہم سب کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے جو تقوی الہی کو اختیار کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر میدان میں جو ہے تقوی الہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں تقوی الہی کو جو ہے دین اور دنیا دونوں کے لیے سنوارنا ہے۔ دنیا میں اگر تقوی الہی اختیار کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اولیاء الہی جو ہوتے ہیں دنیا میں دنیا کے لیے زحمت نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ دنیا میں آخرت کی خاطر زحمتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں دنیا میں رہ کے فقط دنیا کے لیے زحمت نہیں کرنا ہے، بلکہ دنیا میں رہ کے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے زحمت کرنا ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ کہا گیا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو امام نے بھی متوجہ کرایا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا نماز میں حاضر ہو جانا یہ عمل تو دنیا میں ہے، لیکن اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ ہوگا۔ آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پہ، لیکن یہ نماز اسی دنیا میں پڑھنا ہے۔ تو امام کی اس حدیث کو اگر دیکھیں کہ جو چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ بے شک اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں زحمت فقط دنیا کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ دنیا میں زحمت و مشقت محنت کام جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے یہ نماز کی مثال ہے، اسی طریقے سے اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہے اس میں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے والدین کا خیال رکھ رہے ہیں تو دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے والدین کی ہمیں دعائیں لگے گی، ہمارے والدین ہم سے خوش نظر آئیں گے، اور اس کا آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے والدین خوش ہوتے ہیں، پروردگار اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب پروردگار ہمارا ہم سے خوش ہوگا تو وہ ہمیں بہترین جزا دے گا، بہترین ثواب دے گا اور بہترین مقام دے گا، بہترین سکون و اطمینان دے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں کہ جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور امام کی ولادت جو گزری ہے کل، اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ امام کی جو بھی تعلیمات ہوتی ہے
وہ ہمارے فائدے کے لیے۔ دنیا کا ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے دیکھتا ہے، لیکن اہل بیت ہو یا تعلیمات اسلام ہو، اس میں سب کا فائدہ دیکھا گیا ہے۔ اور اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدم رہنے والا یہ جو ہے یہ بھی سب کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ نماز جمعہ یا نماز جماعت یا عزاداری مظلوم کربلا یا ادائے جناب زہرا، اللہم صلی علی محمد۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے ثواب کے لیے۔ نماز اگر ہم گھروں میں پڑھیں گے تو ثواب تو ملے گا، لیکن جب مل کر پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ ہم گھر میں بھی تنہا نوحہ پڑھ سکتے ہیں، مرثیہ پڑھ سکتے ہیں، سلام پڑھ سکتے ہیں، یقیناً اس کا اجر ہے، محبت میں اضافہ ہے، سکون ملتا ہے۔ لیکن وہی کام جب مل جل کر عزاداری کے نام پہ، مجلس کے نام پہ، ماتم کے نام پہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم تنہا پڑھتے ہیں، تنہا کرتے ہیں، جبکہ تنہا بھی اہل بیت کے مصائب کو، ان کے فضائل کو، کمالات کو، ان پر درود و سلام کو تنہا بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو کام مل جل کر لوگوں کے ساتھ، محبان اہل بیت کے ساتھ، عاشقان زہرا کے ساتھ، تمنائے زہرا کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد لیتا ہے، تعاون کرتا ہے، تب جو ہے یہ کام بہتر ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی اولیاء اللہ ہیں وہ فقط دنیا کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں رہ کر دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ امام کی ایک حدیث اور کہ امام فرماتے ہیں کہ روزانہ انسان کی زبان روزانہ اپنے تمام اعضاء و جوارح سے احوال پرسی کرتی ہے۔ حدیثوں میں آیا نا کہ اگر انسان نے اپنے کو پہچان لیا تو اپنے رب کو اس نے پہچان لیا۔ ہم اپنے کو بھی پہچانے، ہمیں جو یہ اعضاء جوارح ملے ہیں، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ زبان ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، قلب و جگر ہے، جو کچھ بھی ہے سب پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے یہ سالم دیا ہے اور بہتر طریقے سے دیا ہے، بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو چوتھے امام کی یہ بھی حدیث ہے کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ روزانہ انسان کی زبان جو اپنے تمام اعضاء جوارح سے احوال پرسی کرتی ہے اور کہتی ہے تم سب کیسے ہو۔ زبان ہماری روزانہ ہمارے ہر اعضاء و جوارح سے پوچھتی ہے تم سب کیسے ہو۔ تو سب مل کے کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح ہو تو ہم سب صحیح رہیں گے، اور اگر تم بگڑ گئی تو سب بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ یہ زبان ہی انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور زبان ہی انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ زبان سے ہی انسان کی تعریف ہوتی ہے، زبان سے ہی انسان کی مذمت ہوتی ہے۔ تو سارے اعضاء جوارح کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں آزاد رکھا تو ہم سب خیریت سے رہیں گے، کیونکہ ہمارا ثواب اور عقاب تجھ سے ہی وابستہ ہے۔ یعنی کہ تمہاری اگر خیریت رہی، تم صحیح چلی تو ہم لوگوں کو ثواب ملنے والا ہے، اور اگر تم بگڑ گئے تو ہم لوگوں کو عقاب ملنے والا، عذاب ملنے والا ہے۔ اسی کے دل میں ایک حدیث بھی پیش کر دوں کہ معصومین کی حدیث ہے کہ اگر دو لوگ صحیح رہیں تو پوری قوم صحیح رہے گی، اور دو لوگ بگڑ گئے تو پوری قوم بگڑ جائے گی۔ جیسے زبان صحیح رہی تو پورے اعضاء جوارح کو ثواب ملے گا، اور زبان اگر بگڑ گئی تو پورے اعضاء جوارح کو جو ہے عقاب ملے گا، عذاب ملے گا۔ ایسے ہی حدیث میں آیا ہے کہ اگر دو لوگ صحیح رہے تو پوری قوم صحیح رہے گی، اور دو لوگ اگر بگڑ گئے تو پوری قوم بگڑ جائے گی۔ ایک عالم، دوسرا دولت مند۔ عالم کا واسطہ دولت مند سے ہے، دولت مند کا واسطہ عالم سے ہے۔ کیوں؟ یہ علم کہ نشریات کرے گا، وہ مدد کرے گا،
آج ہمارا کوئی پروگرام بغیر نظر و نیاز کے ہے، یہ کیسے ہوگا؟ مجلس ہوتی ہے تو آنے والوں کا خیال رکھنا ہے، نظر و نیاز کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ایک طرف عالم اپنا کام کرے گا، دولت مند اپنا کام کرے گا۔ یہ دو لوگوں کے اگر صحیح رہے تو قوم صحیح رہے گی۔ ہوتا یہی ہے کہ یہ خرچ کریں گے، وہ علم کا اظہار کریں گے۔ اگر ان دونوں میں تعلقات اچھے رہے تو پھر قوم خوشحال رہے گی، اچھے پیغام جائیں گے، اچھی نصیحتیں جائیں گی، جذبہ بیدار کیا جائے گا، حوصلہ دیا جائے گا، ان کے کاموں کو سراہا جائے گا۔ اگر یہ دونوں آپس میں خراب ہو گئے تو پھر دلی کبھی سنائی جائے گی۔ بعض مجلس ایسی ہوتی ہے نا کہ ہمیں انہیں بلانا ہے اور انہیں نہیں بلانا۔ کیوں؟ یہ اچھا پڑھتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ تبلیغ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب وہ دیکھتا ہے کمیاں، کوتاہیاں دیکھتا ہے، عمل سے دوریاں دیکھتا ہے، ایمان عقیدے میں کمی دیکھتا ہے، معاشرے میں خرافات دیکھتا ہے، تو بیان کرتا ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ اگر یہ دو لوگ صحیح رہے تو قوم صحیح رہے گی، یعنی یہ دو لوگ اپنا صحیح کام کرتے رہے، جو حق ہے وہ پہنچاتے رہے، جو معاشرے میں ضرورت ہے تبلیغ کی، جو معاشرے میں ضرورت ہے اصلاح کی، جو معاشرے کی خرابیوں کو بتا کر اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ اگر دو لوگ مل کے کام کریں گے کہ جہاں مومنین پریشان حال ہیں وہاں دولت مند اپنا خمس و زکوٰۃ، صدقہ خیرات یا انفاق، اللہ نے نوازا ہے تو بہت سے لوگ اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہی واجب بھی ادا نہیں کرتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ واجبات، خمس و زکوٰۃ، فطرہ سب کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی انفاق کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کار خیر کرتے ہیں۔ جو جیسا کرتا ہے ویسے اللہ اسے نوازتا ہے۔ سخاوت، چوتھے امام نے جو اپنی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے اور ان فضیلتوں کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اس میں علم بھی بیان کیا ہے اور شجاعت بھی بیان کیا ہے، اسی میں سخاوت بھی بیان کیا ہے۔ سخاوت کو اہل بیت نے اپنا فخر شمار کیا، اپنی فضیلت شمار کیا۔ تو یہ بہت سے بندے ہیں جو سخی ہیں، واجب کی بھی نکال رہے ہیں، مستحب بھی نکال رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کار خیر کر رہے ہیں، اپنا خاندان دیکھ رہے ہیں، اپنا علاقہ دیکھ رہے ہیں، قوم کو جو ہے خوشحال زندگی دینا چاہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھائی میں خرچ کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار سکھاتے ہیں کہ ہماری قوم کا غریب جو ہے وہ بھی کاروبار کرے، وہ بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اسے بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، بیماروں کو کہ شفا یابی کے لیے دوا علاج بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور اسی معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جانتے بھی نہیں کون زکوٰۃ کیا ہے، جبکہ زکوٰۃ کے معاملے میں تو یہ ہے کہ زکوٰۃ 9 چیزوں پہ ہے، تو اس پہ تو لمٹ ہے کہ اتنا پہنچے تو نکالنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو لمٹ نہیں پہنچ رہی، کھیتی باڑی نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاس سونے چاندی کے سکے نہیں ہیں، ان کے پاس جو ہے بھیڑ بکریاں اتنی نہیں ہیں کہ وہ زکوٰۃ نکالیں، لیکن خمس تو ہر انسان پہ بنتا ہے۔ اگر ہم ایک تاریخ اپنی معین کر لیں اور اس دن ہمارے پاس جو کچھ بھی بچا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہم زیرو ہیں، 1 روپیہ بھی بچتا ہے تو اس پہ بھی نکالنا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے، بعض لوگ سوچتے ہیں نہیں بڑی رقم ہوگی تبھی خمس نکلے گا، نہیں، چھوٹی رقم پہ بھی نکلے گا۔ آپ کے پاس 1 روپیہ بچا ہے، 50 پیسے بچے ہیں، اب تو 50 پیسے کا زمانہ نہیں رہا، 1 ہی روپے کا زمانہ ہے۔ 1 روپیہ بھی بچا ہے تو اس پہ بھی خمس نکلے گا، لیکن اسی جذبے کے ساتھ نکالو جیسے لاکھوں میں نکالنا ہوتا ہے، وہی جذبہ رکھو، اس لیے کہ اللہ
اور رسول اور اہل بیت جذبہ دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں، تمہارا خلوص دیکھتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جب 10,000 ہمارا خمس نکلے گا تب ہم خوش ہوں گے کہ ہاں اتنا نکلا، اور 2 روپیہ نکلا 10 روپے میں تب تو ہم اسے سمجھتے نہیں، اسے بھی سمجھو کہ تم نے ایک واجب ادا کر دیا، حکم خدا کی بجا آوری کر دیا ہے، یہ مطمئن ہونا چاہیے۔ جب جذبہ ہو، محبت ہو، تقوی الہی ہو، خدا کی راہ پہ چلنا ہو، تو چھوٹے بڑے اعمال نہیں دیکھے جاتے۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں چھوٹے بڑے اعمال، ابھی یہ ایام جناب زہرا ہو رہا ہے، محرم آتا ہے، لیکن باقی امام کی ولادت شہادت آتی ہے، خیال ہی نہیں کرتے۔ کتنی ایسی مسجد امام بارگاہ ہے جس میں مجلس محفل ہوتی ہی نہیں ولادت شہادت کی، ہم سمجھتے ہیں بہت چھوٹا ہے، اور جب یہ ایام آتے ہیں تو سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جبکہ ہر معصوم کی ولادت اور شہادت پہ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں کریں، نظر رکھیں، بچوں کو کھلائیں، اہل خانہ کو کھلائیں، خود خوشی محسوس ہوگی کہ ہم نے اہل بیت کو یاد کیا ہے۔ یہ وہ چھوٹے کام ہیں جذبے کے ساتھ کیے جائیں، وہ کام اہل بیت کو زیادہ پسند ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، جو ہمیشہ کیا جائے۔ بہت سے ایسے گھر ہیں جو ہر شب جمعہ نظر امام ہوتی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ نظر کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پانی پیتے ہیں تو مولا حسین کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں، مولا اصغر کو یاد کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کھانا آتا ہے تو پہلے شہدائے کربلا کو یاد کر لیتے ہیں۔ یاد رہنا چاہیے، ہمیشہ ان کی یاد رہنا چاہیے، اصل معاملہ یہ ہے، اور کسی چیز کو چھوٹا بڑا نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ دل کو دیکھ رہا ہے، دل میں جو نیت گزری ہے، جو جذبہ پیدا ہوا ہے، اس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، دل چھوٹا بڑا نہیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں کہ چھوٹے قبول کر لیے جاتے ہیں، بڑے رد کر دیے جاتے ہیں، کیوں؟ بڑے پن میں دکھاوا آ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے تعریف ہی نہیں کی کھچڑا کیسا پکا، نظر کیسی بنی، لوگوں نے کہا ہی نہیں، کھا کے چلے گئے۔ تو یہ بڑا کام جو ہے کبھی کبھی روک دیا جاتا ہے، قبول ہی نہیں ہوتا۔ لیکن چھوٹا کھانا، چھوٹی چیز، ہر ولادت شہادت پر، ہر شب جمعہ اپنے گھر میں کیا، اپنی جگہ مطمئن ہے کہ ہم نے مولا کو یاد کر لیا، ہم نے گھر میں سب کو مولا کے نام کا کھلا دیا، ہمارے نظر کرانے کی وجہ سے سب نے مولا کو یاد کر لیا۔ مولا کو یاد کرنا بہت زیادہ سوال ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ جنت میں بھی رہیں گے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ حدیث مبارکہ ہے شاید کہ جو رسول اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مولا علی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جناب سیدہ کے ساتھ، مولا اہل بیت کے ساتھ، جس نے دنیا میں محبت کا اظہار کیا ہے وہ آخرت میں جنت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ محبت کا فائدہ اتنا زیادہ ہے تو ہمیں اس محبت پہ ثابت رہنا ہے، باقی رہنا ہے، اس محبت کا اظہار کرنا ہے۔ آج ہمیں بہت سے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن سامنے والا تقاضا تو کرتا ہے کہ محبت ہے تو اظہار کرو۔ آتے جاتے نہیں ہمارے گھر، بھائی ہمیں آپ سے محبت ہے، کہے گا بھائی اس محبت کے اظہار بھی تو کرو کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، کبھی تو ملاقات کے لیے آ جائیں، کبھی تو میسج کر دیں، کبھی تو کال کر دیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ نہ ملاقات ہوتی ہے، نہ آنا ہے، نہ جانا ہے، نہ میسج ہے، نہ کال ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت کے ہمارے آپ کے دلوں میں ہماری محبت ہے، آپ کی ہمارے دلوں میں محبت۔ یہ کیسی ہے محبت؟ اظہار چاہتی ہے۔ جب محبت اظہار چاہتی ہے تو اگر اہل بیت سے محبت ہے تو ان کی ولادت اور شہادت پر اس محبت کا اظہار کرو۔ اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کی
نصیحتوں میں اور وصیتوں میں نماز ہے۔ اہل بیت سے محبت ہے، نماز برپا کرو۔ اہل بیت سے محبت ہے تو نماز کو جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ جماعت سے پڑھنے کا بہت سا فائدہ ہے۔ ابھی ایک ریسرچ آئی ہے کہ انسان خوشحال کیسے رہ سکتا ہے، انسان صحت مند کیسے رہ سکتا ہے۔ اس ریسرچ میں بتایا گیا کہ جو لوگ تالیاں بجاتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ دونوں ہتھیلیاں جب ملتی ہیں تو یہ ہے وہ آپس میں ملتی ہیں تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے صحت مند ہوتا ہے۔ اسلام نے مصافحے کے لیے کتنی اہمیت دی کہ مصافحہ کرو، گلے ملو۔ گلے ملنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، سلام کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، مصافحہ کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مصافحہ کب کریں گے؟ جب مومنین سے ملیں گے۔ یہ مصافحہ کی نوبت کب آئے گی؟ جب نماز میں آئیں گے، جماعت کا اہتمام کریں گے، مجلس کا اہتمام کریں گے، جشن کا اہتمام کریں گے، مومنین سے ملیں گے، تب یہ موقع ملنے والا ہے۔ اور اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ رسول یہ فرماتے ہیں کہ جب مومن سے مصافحہ کرتا ہے اس کے گناہ جھر جاتے ہیں، اس کے گناہ گر جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مثال دی گئی کہ جیسے گرمی کے موسم میں پتے سوکھ جاتے ہیں اور ہوا چلی پورے گر گئے، جو سوکھے ہوئے پتے تھے گر گئے، ایسے ہی جب مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن یہ دنیا والے کرنے نہیں دیتے۔ آج سب کو اتنا تنہا، اتنا اکیلا کر دیا ہے کہ گھر میں رہنے کے بعد بھی انسان تنہا ہے، کسی سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، سب اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ میسج دیکھنا اتنا ضروری ہے کہ ہر منٹ کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن قرآن کھولنا اتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، جبکہ ساری سہولتیں ہیں۔ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے، مفاتی بھی ہے، صحیفہ سجادیہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کتنا قرآن بولتے ہیں؟ جبکہ قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ تو دنیا والے ہمیں دور سے دور کرتے جا رہے ہیں، تنہا سے تنہا کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی بیماری آتی ہے ملو نہیں، کوئی بیماری آتی ہے ہاتھ نہ ملو۔ بیماری سے اگر شفایاب رہنا چاہتے ہیں تو اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضری ضروری ہے۔ جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو بیماری نہیں ہوتی۔ یہ بے چینیاں ہیں جو بیماریوں کو ایجاد کرتی ہیں، یہ نفرتیں ہیں جو بیماریوں کو ایجاد کرتی ہیں، یہ دلوں میں قدورتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے سے بدظن جو رہتے ہیں، یہ بیماریوں کو جنم دیتی ہیں۔ علاج اس کا یہی ہے کہ خوشحال رہو، ایک دوسرے سے محبت کرتے رہو، اور بیسک یہ ہے کہ اپنے والدین اور اپنے اہل خانہ، اپنا گھر، یہ اگر گھر ہمارا سکون والا ہے تو سمجھو بہت بڑی صحت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی شفا یہی ہے کہ اپنے گھر والوں سے تعلقات بنا کے رہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدم رہیں، اور ان کی راہ پہ ثابت قدمی ہی ہمیں جو ہے ہر منزل پہ کامیاب بنا سکتی ہے۔ زندگی کامیاب ہونا چاہیے، ہماری روزی کامیاب ہونی چاہیے، ہمارا گھر کامیاب ہونا چاہیے، ہمارے کاروبار کامیاب ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اس سے بڑھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہماری دنیا کامیاب ہے ایسے ہماری آخرت بھی کامیاب رہے۔ دنیا اور آخرت کو جو ملا کر رکھنے والا ہے وہ خدا کا احکام ہے، رسول کے احکام ہیں، آل رسول کے احکام ہیں۔ اسی پہ زندگی ہماری لے سکتی ہے۔ کو در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، خدا رسول کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے روزی روزگار میں
बरकतों को परवरदिगार नादिल फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। दुनिया जुल्म जौर से भरी हुई है, अदल व इंसाफ को बर्पा करने के लिए, अमन व अमान को कायम करने के लिए, रहमत व बरकतें दुनिया में फैलने के लिए ज़हूर हज़रत इमाम ज़मान इस्लाम में खुदा ताजील फरमाए। हम सब को इमाम के चाहने और मानने वालों में शुमार फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगुल मौइज़ा किताब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतौनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफ़िरुज़ ज़न्बि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुबहान मन सबक़त रहमतहु ग़ज़बहु वसतिल यदैन बिर्रहमा। सुबहान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दूना वुसअहा फ़ानि सय्यात व लम युजाज़ बिहा। सुबहान मन ला यज़्दादु ला मासिल इबाद इल्ला करमन वजूदा वला कसरतिज़ ज़ुनूब इल्ला अफ़वन व सफ़ा। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व औलादुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह। अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, ये अदाए मज़लूमा जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। हमें चाहिए कि हम इसमें अपनी ज़्यादा बेदारी का सबूत दें, इसलिए कि शहज़ादी की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है और हम सब को ये जज्बा देगा कि हम सब तो अपनी ज़बान से कहते हैं कि हम सब तमन्नाए ज़हरा हैं, आरज़ुए ज़हरा हैं, तो हमें इसका इजहार करना होगा। बड़ी अज़मत अल्लाह ने इस बीवी को अता किया है। ये हदीस कुदसी में आया कि ए रसूल, हमने दुनिया को आपके लिए पैदा किया, आपकी मोहब्बत में पैदा किया। और उसके बाद फरमाया कि अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो दुनिया को न पैदा करता। फिर फरमाया कि हमने आपको भी पैदा किया है तो अली की मोहब्बत में पैदा किया है। अगर अली को पैदा करना मकसद ना होता तो आपको भी न पैदा करता। इसके बाद फरमाया कि अगर फ़ातिमा को पैदा करना मकसद ना होता तो न नबी को पैदा करता, न अली को पैदा करता। ये हदीस कुदसी है। बाद लोग थोड़ा ही पढ़ते हैं कि दुनिया मोहम्मद के सदक़े में पैदा हुई है, लेकिन उसी में ये भी आगे है कि दुनिया मोहब्बत रसूल में पैदा हुई है। दुनिया और मोहब्बत रसूल मोहब्बत अली के सदक़े में पैदा हुए हैं। दुनिया और रसूल और अली जनाब ज़हरा की मोहब्बत में पैदा हुए हैं। तो जब ये पता है कि मोहब्बत ज़हरा में अल्लाह ने दुनिया भी पैदा की, रसूल भी पैदा किए, अली भी पैदा किए, तो मोहब्बत ज़हरा बड़ी अहमियत का हामिल है। सूरह कौसर की तफसीर में ये मिलता है कि बीबी को कौसर से ताबीर किया गया। कौसर खैर कसीर के मानी में आया है, यानी जनाब ज़हरा की मोहब्बत में हम जो कुछ भी कर लें उसे छोटा न समझें, वो खैर कसीर में शामिल होकर बड़ा बन जाएगा। बस मोहब्बत ज़हरा में काम करें, यकीनन हमारे हर काम जो है मोहब्बत ज़हरा में होने चाहिए। इसकी वजह से ये बड़े हो जाएंगे, इसकी वजह से ये कौसर से जा मिलेंगे और मोहब्बत ज़हरा में जो भी कुछ होगा उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जगह जगह अज़मत फ़ातिमा बताई गई है। जनाब फ़ातिमा ने भी और रसूलुल्लाह ने भी लफ्ज़ फ़ातिमा पे ज़्यादा जोर दिया है।
فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے چاہنے والی کو، اپنے چاہنے والوں کو بچانے والی۔ جناب زہرا نے دربار میں جا کر جو خطبہ فدق دیا ہے اس میں یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں، یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اور میرا بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت نے ہمیشہ بیدار رکھا ہے۔ ایسا نہیں کیا ہے کہ جو گمراہی میں ہیں ان کو اور ڈھکیل دو گمراہی میں، بلکہ انہوں نے گمراہیوں سے نکالنا چاہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو برائیوں میں اور برائیوں میں ڈھکیل دو، نہیں، انہیں برائیوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دنیاوی نمائندے ہوتے ہیں کہ جو برائیوں میں اور برائی پیدا کر دیتے ہیں کہ تم اسی میں پڑے رہو تاکہ تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوگی تو پھر تم اعتراض اٹھاؤ گے، کمیاں نکالو گے، ڈیمانڈ کرو گے۔ تم پڑے ہی رہو تو اچھا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن اہل بیت نے ہمیشہ جو ہے نکالنے کی کوشش کی ہے، گمراہیوں سے نکالنے کی کوشش کی، گناہوں سے نکالنے کی کوشش کی، برائیوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مولا علی کے خلافت کو غصب کیا، حکومت کو غصب کیا، جناب زہرا کے باغ کو غصب کیا، شہزادی وہاں پہ بھی یہی فرما رہی ہیں، مجھے پہچان دے، میں فاطمہ ہوں۔ یعنی بتلا رہی ہے کہ فاطمہ وہ ہے کہ اگر ان سے محبت کرو گے تو فاطمہ تمہیں جہنم سے بچا لے جائے گی۔ یعنی اپنا تعارف اس نام سے کرا کے بتلانا چاہتی ہے کہ تمہیں نام فاطمہ پر جو بھی نبی اللہ نے بتایا ہے، جو بھی پیغام دیا ہے، جو بھی عظمت بتائی ہے، جو بھی حدیث بتائی ہے، اس پہ غور کر لو کہ ہم تمہارے دربار میں کھڑے ہیں۔ ہمیں جھٹلاؤ گے تو جہنم جاؤ گے، ہمیں جھٹلاؤ گے تو لعنت کے مستحق قرار پاؤ گے۔ کتنے گمراہیوں میں وہ لوگ گر گئے تھے کہ جنہوں نے فاطمہ جیسی عظیم شخصیت کو جو ہے فاطمہ کے سامنے جھٹلایا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پیٹھ پیچھے جھٹلاتے ہیں، چھپ کر جھٹلاتے ہیں، ان کے سامنے نہیں جھٹلاتے، سامنے آنے کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے چاہے جتنی برائیاں ہوں، سامنے آ جاؤ تو سب خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہ دربار میں بیٹھنے والے کتنے ظالم تھے کہ فاطمہ کے سامنے فاطمہ کو جھٹلا رہے ہیں، فاطمہ گواہ پیش کر رہی ہیں، دلیل دے رہی ہیں، قرآن سے، اہل بیت کی فرد سے، دوسرے لوگوں سے دلیل دے رہی ہیں، لیکن یہ جب گمراہیوں میں انسان گر جائے تو اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہی جناب زہرا کے سامنے ہوا، یہی مولا حسین کے ساتھ ہوا۔ کربلا میں ماں حسین نے جو آخری خطبہ دیا ہے اس میں بھی یہی فرمایا کہ میں نے کیا حلال کو حرام کر دیا ہے یا حرام کو حلال کر دیا ہے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد امام نے کہا تمہارے دلوں پہ ہماری نصیحت اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے دل حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ انسان جب حرام میں ملوث ہو جائے، حکومت کا چھیننا یہ حرام کام ہے، کسی کے حق کو غصب کرنا یہ حرام کام ہے۔ جیسے غذائیں حرام کھانے کے بعد انسان کا دل و دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، ایسے تمام چیزیں جو حرام ہیں، چاہے وہ کسی کا حق ہو، چاہے کسی کی بات ہو، چاہے کسی کے نظریات ہوں، چاہے کسی کی عظمت ہو، چاہے کسی کی فضیلت ہو، جو کچھ بھی غصب کیا جائے گا، چھینا جائے گا، ناحق قبضہ کیا جائے گا، اس کے بھی برے اثرات ہوتے ہیں، انسان برائی میں گرتا ہے۔ سمجھانے والی اگر شہزادی کائنات بھی آ جائیں تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اسی شہزادی کائنات کو دیکھنے کے بعد نصارہ نجران نے مباہلہ نہیں کیا تھا کہ ہم مان گئے کہ جو لوگ آنے والے ہیں اتنے سچے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا،
انہوں نے اپنے کو بچا لیا، اور یہ مسلمان اتنا گمراہیوں میں گرے کہ فاطمہ فقط آئی نہیں ہیں بلکہ آنے کے بعد فرما بھی رہی ہیں میں فاطمہ ہوں، میرا بابا محمد ہے، اس کے بعد بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہی نصارہ نجران مباہلے میں فقط چہرہ دیکھ کر، شخصیت دیکھ کر، بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی، فقط دیکھ کر یہ اعتراف کر دیا، ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قدم پیچھے ہٹا لو، میدان ہار جاؤ، جزیہ دینا گوارا کر لو۔ انہوں نے اگر بد دعا کر دی تو کوئی سلامت نہیں رہے گا۔ بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا، یہ جملے پڑھ دیے جاتے ہیں کوئی سلامت نہیں رہے گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی سلامتی فقط یہی زندگی میں ہے۔ نہیں، ان کی زندگی میں ہی نہیں ہے، بہت سے ایسے ہیں جو مردہ ہیں، چلتے پھرتے یہ مردے ہیں، ان کا ایمان سلامت نہیں، ان کا عقیدہ سلامت نہیں، ان کا عمل سلامت نہیں۔ کون سا ایسا عمل ہے جسے یہ قبول کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز ہے کیسے تبدیل کر دی گئی، روزہ ہے کیسے ٹائم ختم کر دیا گیا، حج ہے کیسے کیا جا رہا ہے، کون سا عمل ہے جو رسول کے فرمان کے مطابق ہو؟ ہم سمجھتے ہیں یہ زندہ کیسے رہ گئے فاطمہ کا مقابلہ کر کے۔ یہ مقابلہ کر کے زندہ نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی لاش ہیں جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے۔ یہ جب محبت زہرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو محبت زہرا پہ قائم رکھے، اور جناب زہرا کی محبت کے صدقے میں مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جہاں جہاں بھی شیعان دیکھدار محبان بیت عزادار ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مظلومین ہیں جن پہ ظلم و جور ہو رہا ہے، اللہ ہر مظلومین کی مدد فرمائے، اور جہاں جہاں بھی ظالمین ہیں، غاصبین ہیں، اللہ ان کو ذلیل و خوار فرمائے۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان مسلمان، دشمنان مومن، جہاں جہاں جس شکل و صورت میں خدا ان سب کو ان کے مقصد میں ناکام و نامراد فرمائے۔ پروردگار مومنین کے کاروبار زندگی میں برکت عنایت فرمائے، ہر جگہ امن و امان قائم فرمائے، ظہور حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبیٰ۔ اللہم صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صل علی محمد ابن علی باخر النبیین۔ اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صل علی علی ابن محمد ہاد النخی۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صل علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم الدین۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار مل جل کر خدمت دین کی توفیق عنایت فرما۔ عزاداری مظلوم
فاطمہ زہرا برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار زندگی میں اپنی رحمتوں برکتوں کو نازل فرما۔ جہاں جہاں مظلومین ہیں، شیعان ذکردار محبان اہل بیت عزادار ہیں، سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ سب کو صحت و سلامتی، شفاء کاملہ، عاجلہ سکون میسر فرما۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ